قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے، اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، میرا آپ سب کا کل جہاں کا پروردگار ہے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ سورۃ المؤمنون تقریباً 2 ماہ سے آپ حضرات کے سامنے اس کا موضوع چل رہا ہے۔ اللہ مومنین کی صفات بتا رہے ہیں کہ مومن کی صفات کیا ہے، اور گزشتہ جمعہ بات ہوئی کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس حوالے سے بات ہوئی، اور اس کا جو روٹ کوز تھا کہ نگاہ کی حفاظت، بزرگان دین نے کس طرح بتایا ہے کہ نگاہ کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے، یہ بات آپ حضرات کے سامنے ہوئی۔ آج جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ اس مختصر وقت کے اندر میں اس کی تشریح آپ حضرات کے سامنے کر سکتا ہوں جتنی ہو جائے، باقی انشاءاللہ اگلا جمعہ زندگی رہی تو باقی تفسیر اس کی آئے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا پاس رکھتے ہیں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں۔ قرآن پاک نے امانت اور عہد کو الگ الگ بتایا ہے، یعنی جو امانت داری کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ امانت یہ بڑا وسیع معنی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ حکم کرتے ہیں کہ جو امانتیں ہیں وہ اپنے مستحقین جو اس امانت کے ہیں ان تک ان کی امانتیں پہنچائی جائیں۔ تو امانت اور عہد یہ بڑا وسیع معنی ہے۔ امانت چونکہ میں اور آپ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کسی نے کسی کو کوئی چیز دی ہو، کوئی پیسے دیے ہوں یا کوئی بڑی قیمتی چیز دی ہو اور یہ اپنے پاس رکھ لو اور کچھ عرصے بعد میں آپ سے لے لوں گا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ امانت شاید یہی ہے۔ حالانکہ یہ بھی ایک امانت کے زمرے میں آتی ہے، امانت کا حصہ ہے کہ کوئی کسی کو کوئی پیسہ دے یا کوئی چیز دے کہ اپنے پاس اس کو رکھ لو، کچھ عرصے کے بعد میں آپ سے واپس لے لوں گا، تو وہ اس امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا۔ لیکن اس کا صرف یہ ایک معنی نہیں ہے، امانت کا معنی بڑا وسیع ہے، کئی چیزیں جو ہیں وہ امانت کے زمرے میں آتی ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی بھی امانت ہے، کہ اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، کان دی ہیں، یہ ساری امانتیں ہیں، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی وہ امانت ہے۔ تو خیر،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے، جیسے میں پچھلے جمعے بھی قیامت کی ایک نشانی آپ حضرات کے سامنے بتائی تھی کہ اگر بندہ کسی کو دیکھتا ہے گناہ کرتے ہوئے تو وہ اس کو کہے گا کہ کسی اور جگہ پہ جا کے گناہ کر لے کہ جہاں تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ ہم اس دور سے بھی گزر رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں شخص بڑا امانت دار ہوا کرتا تھا، فلاں علاقے کا شخص بڑا امانت دار ہوا کرتا تھا۔ اب امانت کا جیسے میں نے معنی بتایا کہ بڑا وسیع ہے، یعنی پیسوں کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے، کسی کی راز کی بات کو بھی وہ امانت رکھنے والا ہو، یا اور امانت کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں علاقے میں فلاں گاؤں میں ایک آدمی ہوا کرتا تھا جو بڑا امانت دار تھا۔ تو چنانچہ میں اور آپ آج اس دور سے گزر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار فلاں آدمی تھا وہ بڑا امانت دار ہوا کرتا تھا، اب تو کسی کے پاس امانت رکھی نہیں جا سکتی۔ امانت دار بھی ہوا کرتا تھا، عہد کا پاس کرنے والا بھی ہوتا تھا جو عہد کو پورا کرتا تھا۔ آج نہ ایسے امانت دار آپ کو ملیں گے، نہ وعدے کے پورے کرنے والے آپ کو ملیں گے۔ وعدہ زبان سے لوگ کر دیتے ہیں لیکن اس وعدے کی خلافی ہو جاتی ہے۔ پھر امانت کسی کے پاس رکھائی جاتی ہے، چاہے وہ بات کے حوالے سے ہو، کوئی راز کے حوالے سے ہو، کوئی مجلس میں بیٹھنے کے حوالے سے ہو، لیکن وہ آج چونکہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ یہ ایک مذاق بن چکا ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے ایک بندے کا خط آیا اور اس نے لکھا تھا خط کے اندر کہ یہ تم مولوی لوگوں نے ایسے ہی جو ہے وہ غیبت کو حرام کر دیا ہے کہ یہ مجلسیں جو ہے، حالانکہ حدیث ہے المجالس بالامانہ، مجلس بھی جو ہے وہ امانت ہوتی ہے، کہ مجلس کے اندر اگر کوئی ایسی بات کی جاتی ہے جو کسی کے حوالے سے ہوتی ہے یا بہتری کے لیے کی جاتی ہے تو وہ بار بتائی نہیں جا سکتی۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے ایک بندے کا خط آیا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم مولوی لوگوں نے ویسے ہی جو ہے غیبت، چغلی اور یہ جھوٹ تم نے ان کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ تو مجالس کا مزہ ہی تب تک نہیں آتا جب اس کے اندر یہ نہ ہو۔ ہماری دوستوں کی جو محفل اور مجلس ہوتی ہے اس کے اندر جب تک کسی کی غیبت نہ ہو، جب تک کسی کی برائی نہ کی جائے، جب تک کسی کے اوپر بہتان بازی نہ کی جائے، زبان تراشی نہ کی جائے، تو اس مجلس کا مزہ کیا آتا ہے؟ بھئی تم لوگوں نے ایسے ہی ہمارے لیے حرام قرار دے دیا، اب جو ہے وہ ہماری مجلس تو ایسے خواہ مخواہ کی سوکھی ہوتی ہے، تو یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ ایسے ہی آپ لوگوں نے جو ہے وہ من گھڑت روایات اور حدیثیں ایسے فضول بنا کے جو ہے لوگوں کو شش و پنج میں ڈال دیا ہے۔ تو حضرت مفتی تقی صاحب نے اس بندے کو خط دوبارہ جو رپلائی میں لکھا، حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ ایسا ہے کہ پھر اگر آپ کہتے ہو کہ مجلسیں جو ہیں ان میں بغیر کسی کی غیبت کیے ہوئے بہتان بازی، کسی پر جو ہے الزام تراشی جب تک نہ کی جائے مزہ نہیں آتا، تو پھر اس طرح ہے آپ لکھ کے دے دو کہ آپ کے بارے میں لوگ اپنی محفلوں کے اندر غیبت کریں، آپ کے اوپر بہتان بازی کریں، الزام تراشی آپ کے اوپر کریں، جس طرح آپ کو مزہ آتا ہے اسی طرح ان کو بھی اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں مزہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف بات کریں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا پھر؟ تو حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں وہ کئی عرصہ گزر گیا، آج تک اس بندے کا پھر مجھے خط کا جواب نہیں ملا۔ بھئی اگر تم کسی کے لیے پسند کرتے ہو کہ تم پسند کرتے ہو کہ کسی اور کے لیے تم غیبت کرو، تم کسی کی برائی کرو، پھر یہ بھی تم پسند کرو کہ لوگ تمہارے بارے میں بھی پھر بات کریں۔ حالانکہ انسان خوش ہوتا ہے جب وہ کسی اور کی بات کرتا ہے، لیکن جب اس کے بارے میں بات کی جائے
تو پھر انسان بلبلا اٹھتا ہے، تڑپتا ہے. جیسے میں نے پچھلے جمعے بات کی تھی، کسی کو پتہ چل جائے کہ اگر اس کے بارے میں کسی نے بات کی ہے تو وہ کتنا پریشان ہو جاتا ہے. میرے بارے میں کوئی بات ہو گئی، فلاں ہو گیا، لیکن میں نے کہا کہ جس سٹیج پہ ہم بیٹھے ہیں، علماء جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، اساتذہ کرام جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، ان کے خلاف کتنی روز باتیں آتی ہیں، لیکن بزرگوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے، علماء کا طریقہ یہی ہوتا ہے، استادوں کا نصیحت ان کو یہی ہوتی ہے کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دو، ورنہ تم اپنا کام نہیں کر سکو گے. اگر آپ ایک کو جواب دینے بیٹھ جاؤ گے آپ اپنا کام نہیں کر سکو گے. اللہ نے آپ کے اندر جو اچھائی رکھی ہے آپ اس اچھائی کو پھیلاؤ. جو مومنٹ آپ کو ملے اس مومنٹ کو آپ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. جب آپ ان کو جواب دینے لگ جائیں گے، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا میں نے واقعہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر، فرشتہ اللہ سے مقرر کردہ تیری طرف سے اس بندے کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب آپ نے جوابی کارروائی کی، آپ نے جب ان کو جواب دیا تو فرشتہ وہاں سے چلا گیا، شیطان آ گیا. جب شیطان آ جائے تو اللہ کا نبی وہاں بیٹھ نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. تو خیر، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اللہ مومنین کی صفت بتا رہے ہیں کہ مومنین کی صفت جو امانت کا پاس رکھتے ہیں، امانت کی پاسداری کرتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں، وعدہ جب کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اکثر و بیشتر آپ نے سنی ہوگی، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی نشانی بتا رہے ہیں کہ 3 نشانیاں منافق کے اندر پائی جاتی ہیں. جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ میری آپ سب کی حفاظت فرمائے. اور پھر فرمایا کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر، ایک ہوتا ہے کوئی مشکلات کہیں آ جاتی ہیں، کوئی مسائل آ جاتے ہیں، بعض اوقات وعدہ کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس وعدے کو بندہ پورا نہیں کر سکتا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک مومن کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ وعدہ کر کے اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ جائے. اور پھر یہ دو باتیں آ رہی ہیں جو اس آیت کریمہ میں ہیں، لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. اور حدیث پاک میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، جب وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کو کوئی امانت دی جائے تو اس امانت کے اندر کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے. وہ چاہے کسی طریقے کی بھی امانت ہو، جب یہ چیزیں کسی کے اندر آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مومنین کی جو صفت اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومنین کی صفت قد افلح المؤمنون سے چلتی چلتی جو اللہ نے ساری بیان کی، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کامل مومن، فلاح پانے والا مومن وہ ہے کہ جو وعدے کا پورا کرنے والا ہے اور وہ جو اپنی امانتوں کا پاس رکھنے والا ہے. اگر کسی کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو پھر کہیں نہ کہیں اس کے ایمان کے اندر کمی پیشی ہو جاتی ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ سارے واقف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لقب سے پکارا جاتا تھا؟ صادق اور امین. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم آتا ہے کہ آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ہجرت کے لیے جب نکلتے ہیں تو کس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکلیف کون سی ہوتی ہے؟ کہیں کہ میں مدینہ چلا گیا تو لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس ہیں کہ ان کو کہیں امانتیں جو ان کو دینی ہیں وہ نہ اگر ان کو ملیں تو مشکلات ہو جائیں گی. قرآن بھی کہہ رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت کے جو مستحق ہیں، جو ان کے حقدار ہیں، ان طرف ان کی امانتیں پہنچائی جائیں. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچنا ہے. آپ سوچیں ذرا، ذہن میں اپنے دل میں یہ کبھی بات سوچیں کہ کفار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا بند کیا، کتنی تکلیفات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئیں، کتنا ظلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہ ہوا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر امانتوں کو واپس کیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا کہا کہ میرے بستر پر تم لیٹ جاؤ اور تم مدینے تب آنا جب تم لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر دو گے۔ کیا کسی کے وہم و گمان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو دیکھو کتنی مشکلات ہیں، ظلم ہے، بربریت ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امانتوں کا کتنا خیال کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا تاکہ کفار یہ سمجھیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا، سیرت آپ سب نے ماشاءاللہ پڑھی ہوگی، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ سارے۔ تو حضرت علی سے کہا کہ جب تم نے مدینے آنا ہے تو لوگوں کی امانتوں کو واپس کر کے آنا ہے۔ بے شک ہزار دشمنیاں سہی، بے شک کتنا بھی انہوں نے ظلم کیا، لیکن ان کو پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین بھی ہیں۔ آج میرے اور آپ کے اندر سے یہ کوالٹی نکل گئی ہے، ہم بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، میں بھی اس کے اندر شامل ہوں، ہم بات بات پہ امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں، ہم بات بات پہ اپنے وعدوں کو توڑتے ہیں، یہ میری اور آپ کی کوالٹی بن چکی ہے۔ اس لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ کہا کریں گے کہ فلاں علاقے میں ایک بڑا امانت دار شخص ہوا کرتا تھا یار، فلاں علاقے میں ایک بڑا عہد کا پاس رکھنے والا شخص ہوا کرتا تھا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اب یہ ایسے لوگ آپ کو جو ہے نا چراغ لے کے آپ کو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ ایسے چلے گئے جو جن کے اندر یہ امانت کی کوالٹی ہوا کرتی تھی۔ جنگ خیبر کا واقعہ ایک آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے خیبر کا علاقہ یہ یہودیوں کا ہوا کرتا تھا، جہاں یہودی بیٹھ کر اپنی سازشیں کرا کرتے تھے اسلام کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اور یہ سازش اور چالیں یہ آج بھی ان کے اندر ویسے ہی کی ویسی موجود ہیں۔ یہودی سازشی نہ ہو، چال چلنے والا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو خیبر ان کا علاقہ تھا، آج بھی ان کی کوششیں ہیں کہ اگر ہمارا کنٹرول دوبارہ ان علاقوں میں ہو تو خیبر کو سب سے پہلے لیا جائے۔ تو خیبر ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں پر ان کا کنٹرول تھا اور جہاں بیٹھ کر یہ سازشیں کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے خیبر کی طرف جاتے ہیں، خیبر کے جو علاقے ان کا محاصرہ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر کنٹرول کیا جاتا ہے، یعنی یہودی وہیں ہوتے ہیں لیکن اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی طرح ان کی جو سازشیں ہیں مسلمانوں کے خلاف ان کو کنٹرول کر لیا جائے۔ تو صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں بیٹھے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اسود نامی ایک چرواہا، بات میری ذرا توجہ سے سنیے گا، اسود نامی ایک چرواہا جو اپنی بکریوں کو لے کے، جو اس علاقے کا ہوتا ہے اور وہ بکریاں یہودیوں کی ہوتی ہیں، وہ ان کی بکریوں کو چراتا ہے، وہ گزرتے گزرتے جب دیکھتا ہے کہ مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، قلعے پر بیٹھے ہیں اور کئی دن گزر گئے، تو وہ جا کے جب وہاں سے گزرتا ہے اپنی بکریوں کے ساتھ تو وہ دیکھتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ جس طرح ہم بھی بعض اوقات کئی بار، میں نے آپ سے کئی جمعہ پہلے بھی کہا کہ جب کہیں تماشا ہوتا ہے نا تو تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جو حق ساتھ کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کہ جو صرف جو ہے نا تماشے کے لیے ساتھ آ جاتے ہیں، بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جیسے آج کا دور ہے ویڈیو بنانے والے، اگلا بندہ آگ کے اندر جا رہا ہے یا پانی کے اندر مر رہا ہے، کوئی اس کو بچانے نہیں جائے گا، وہ ویڈیو بنانا شروع کر دے گا۔ یا تیسرے قسم کے ایسے ہوں گے جو ویسے ہی کہیں گے چلو جا کے دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، نہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے نہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو خیر اب وہ چرواہا وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ مسلمان یہاں پہ خیبر کے اس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، محاصرہ کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ چلو دیکھتا چلوں کہ ان کی دعوت کیا ہے، بات کیا کرتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے کہتا ہے کہ بھئی تمہارا بادشاہ کہاں ہے، میں نے ان سے ملنا ہے، میں ان سے پوچھوں کہ حالات کیا ہیں، کیا وجہ ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارا تو کوئی بادشاہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے اللہ کے نبی ہیں، آپ ان سے جا کے مل سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ان کا محل کہاں ہے، مجھے ان کا محل دکھاؤ۔ تو ان کا محل تو کوئی نہیں تھا، وہ کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا جو ٹینٹ تھا، جو خیمہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کوئی یہ ان کا آرام گاہ ہے ان کی، آپ جا کے ان سے مل لیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں ایک سیاہ فام آدمی، میں کالا، میرے کپڑوں سے بدبو آنے والی، میں ایک عام قسم کا آدمی،
مجھے کہاں پر تمہارے جو بادشاہ ہیں یا جو تمہارے امیر ہیں وہ مجھے کہاں ملیں گے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ ہمارے نبی، اللہ کے نبی ایسے نہیں ہیں۔ جو بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ تو آج کا دور ایسا ہو گیا نا کہ جس کے پاس بھی جاؤ، اگر عالم ہے تو وہ بھی آپ کو ملنے کے لیے جو ہے وہ اس نے پہلے کئی اپنے منسٹر رکھے ہوئے ہوں گے جو پہلے ٹائم لیں گے تو پھر جا کے ملاقات ہوگی، چھوٹے موٹے آگے اس نے بندے رکھے ہوں گے، یا دنیاوی طور پہ اگر کوئی MNA MPA، وہ بھی آپ کو کبھی ٹائم نہیں دے گا، وہ کہ جب بھی آپ ملنے کے لیے جاؤ تو بھائی مصروف ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر صحابی یہ کہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، لیکن نبی پاک، آپ اس سے سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپروچ تھا، لوگوں کو توجہ تھی جو لوگوں کو دینی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ پھر کس طرح ہوگی؟ جو ہر صحابی یہ سوچتا تھا کہ میرے ساتھ نبی کی سب سے زیادہ محبت ہے۔ آج اگر مشہور ہو جاتا ہے بندہ تو وہ کسی سے ملنا گوارا نہیں کرتا، کسی کا فون اٹھانا گوارا نہیں کرتا، عالم ہے غیر عالم ہے یا جو بھی بڑا بندہ ہے وہ۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے، کوئی مسائل پیش آ رہے ہیں یا کچھ بھی ہے، تو ہمیں لوگوں کو ایسا بنائیں کہ آسانی کے ساتھ ہم میسر ہوں لوگوں کو۔ ہاں، ایک جیسے میں نے کئی جمعہ پہلے بات کی تھی کہ علماء کو تنگ کرنا، فون کرنا ایک وقت پہ، یا پھر خواہ مخواہ کے جو سوالات ہوتے ہیں، جو ایک تنگ کرنے والی بات ہوتی ہے، وہ بے ادبی میں سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ فون پہ سوال کر کے ایسے بیہودہ قسم کے سوال پوچھتے ہیں جن کا ان کو معلوم ہوتا ہے پہلے سے، لیکن تنگ کرنے کے لیے کوئی غلط باتیں، کوئی ایسی باتیں کرنا، بیہودہ قسم کے سوالات، وہ پھر انسان مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب بھی دیا جائے۔ تو خیر، اب وہ جب اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، وہ اسود نامی شخص، روایتوں میں آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ گاؤں کا آدمی ہے، بکریاں چرانے والا ہے، اس کو کیا پتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ سے کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں، میری دعوت یہ ہے کہ دعوت توحید، اللہ کو ایک مانو، مجھے اللہ کا نبی مانو، تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رحمتوں کے فیصلے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھ غریب آدمی کو، میرے تو کپڑوں سے بھی بدبو آتی ہے، میرا چہرہ دیکھو، میرا چہرہ بھی کالا ہے، تو مجھے کون گلے لگانے والا بندہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو ایمان لے کے آتا ہے تو تیرا چہرہ بھی یہ سیاہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سفیدی میں تبدیل کر دیں گے، تیرے جسم کی جو بدبو ہے اللہ اس کو بھی جو ہے خوشبو کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ اچھا، تو میرا اتنا مقام ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا تیرا مقام ہو جائے گا ایسے؟ تو پھر کہنے لگا کہ چلو میں پھر سوچتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اگر چلو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سوچو جنگ خیبر کا موقع ہے، جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے دو طرف، آپ سوچیں کہ وہ ماحول کس طرح ہوتا ہے۔ جب جنگ ہو رہی ہو، جذبہ ایک طرف ہو، انسان کا ایک کیفیت الگ ہوتی ہے، اور جنگ میں دشمن کی چیزوں پر کنٹرول کرنا بھی جائز ہے، ان کے مال پہ کنٹرول کرنا بھی جائز ہے۔ یہ وہی جنگ خیبر ہے کہ جس موقع پہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفات ہوئیں کہ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ یہ وہی جنگ خیبر ہے کہ صحابہ اتنے تنگ ہوئے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گدوں کو دیگوں کے اندر پکانا شروع کر دیا۔ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ گدوں کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو جا کے کہتے ہیں تو صحابہ جا کے دیگوں کو الٹا دیتے ہیں۔ یہ وہی جنگ خیبر ہے کہ جہاں پر اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اب اس کے پاس اتنی بکریاں ہیں تو کنٹرول اس پہ کیا جا سکتا تھا، ان بکریوں پہ، کیونکہ وہ یہودیوں کی بکریاں تھیں۔ اب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ مجھے آپ حکم دیں کہ میں اگر آپ کی بات مانوں تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتے ہو فرمانا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے یہ بکریاں جا کے اپنے مالکوں کو واپس کر کے آؤ۔
سب سے پہلے یہ بکریاں جا کے اپنے مالکوں کو واپس دے کے آؤ۔ یہودیوں کے علاقے خیبر پہ قبضہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ محاصرہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ جائز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین پھر بندہ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے جا کے ان مالکوں کو ان کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ اب وہ جاتا ہے، بکریوں کو واپس کر کے آتا ہے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ اب پھر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے لیے حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابھی نماز کا وقت تو نہیں ہے، نہ کوئی حج کا موقع ہے کہ میں تجھے نماز کا کہوں یا حج کا کہوں، البتہ یہ وقت جو ہے یہ جہاد کا چل رہا ہے کہ تو جا کے جہاد کے اندر شامل ہو جا۔ اگر میں اس جہاد کے اندر شامل ہو گیا تو میرے لیے، اگر تو واپس لوٹ کے آتا ہے تو غازی بنتا ہے، تیرے لیے اللہ کی طرف سے رحم و کرم کا معاملہ ہوگا، اگر تو شہید اس کے اندر ہو جاتا ہے تو تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لڑائی زور و شور سے خیبر کی ہوتی ہے، اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، حتیٰ کہ یہ اسود نامی شخص اس خیبر کی جنگ کے اندر شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ آتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ مسلمان کون کون شہید ہوئے ہیں تاکہ ان کے لیے جنازے کا اہتمام کیا جائے، اس اسود نامی شخص کو بھی دیکھتے ہیں، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ایک بندے کی باڈی ہم نے دیکھی ہے لیکن ہم اس کو پہچان نہیں پا رہے وہ کون ہے، ہم نے اس کو پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے، یہ وہی میرا غریب صحابی ہے کہ جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، جس نے کوئی حج نہیں کیا، جس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، جا کے امانتوں کو واپس کرتا ہے، جہاد کے اندر شریک ہوتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ گواہ رہو، یہ جو کہہ رہا تھا نا، اللہ نے اس کے چہرے کی رنگت کو سیاہ سے جو ہے سفیدی میں تبدیل کر دیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی جو بدبو جو کہہ رہا تھا کہ میرے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے، اللہ نے اس کی بدبو کو جو ہے خوشبو سے تبدیل کر دیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے، امانت کی پاسداری سکھا رہے تھے۔ خیر، یہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ امانت کا جو معنی ہے نا یہ بڑا وسیع ہے، صرف یہ نہیں کہ پیسے صرف کسی کو دیے جائیں تو اس کے اندر امانت داری کی جائے، یہ بڑا وسیع معنی ہے۔ زندگی رہی اگلا جمعہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے جب پھر اسی موضوع کو لے کے 2-3 جمعے شاید اس کے امانت کے الگ الگ جو علماء کرام نے سارے اس کی جو تفسیر بیان کی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ حضرات کے سامنے دوبارہ بیان ہوگا۔ 1-2 اعلانات آپ حضرات کے سامنے جو میں توجہ سے آپ کی میں توجہ چاہوں گا کہ آپ اعلانات توجہ سے سنیں تاکہ آپ کے لیے مشکلات نہ ہوں۔ ہانگ کانگ کے حالات سے آپ سارے ساتھی واقف ہیں، بخوبی آپ لوگوں کو علم ہے کہ یہ 1-2 دنوں سے پھر جو ہے مسائل پھر نازک ہوتے جا رہے ہیں۔ کل بھی پولیس والے شام کو آئے تھے عصر کی نماز کے بعد، اور ان کا مشورہ یہی تھا کہ اپنے جمعوں کے اعلانات میں، اپنے گروپس میں، اپنے ویڈیوز میں، واٹس ایپ میں لوگوں کو یہ کہا جائے کہ جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگائی ہے وہ ویکسین لگانا شروع کر دیں۔ ایک درخواست ہی ہے آپ لوگوں سے، اگر کسی نے ویکسین نہیں لگائی ہے تو وہ ویکسین لگوا لیں، اس لیے کہ میرے خیال میں اگلے مہینے کی 24 تاریخ سے پبلک پلیسز تمام جتنی ہیں اس کے اندر اگر کسی نے ویکسین نہ لگائی ہو تو وہ پبلک پلیسز میں جا نہیں سکے گا۔ اس میں حضرت مفتی ارشد صاحب کا بھی آپ نے پیغام سنا ہوگا، اور میری ان سے کل خود بھی فون پہ بات ہوئی، انہوں نے یہی کہا کہ یہ ورشپ کی جو جگہیں ہیں یہ بھی پبلک پلیسز کے اندر ہی آتی ہیں، اور ان کو بھی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر آیا ہے کہ لوگوں کی توجہ اس طرف دلوائی جائے کہ وہ ویکسین لگوا لیں۔ تیسرا جو بوسٹر ہے اس کی بھی میرے خیال آن لائن اپلیکیشن شروع ہو گئی ہیں، اگر کسی کو نہیں ملتی تو میرے خیال آج کل پبلک ہاسپٹل میں بھی ویکسین جو ہے وہ لگانا شروع ہو گئے ہیں، ہاسپٹل میں ڈاکٹرز وغیرہ نا۔ کووڈ-19 کی ویکسین کی بات ہو رہی ہے، تو خیر آپ ساتھی اس پر جو ہے وہ اس درخواست کو آپ لوگ اگر ماننے والے، آپ اللہ نے یہ ہمیں جذبہ جو دیا ہے، جیسے یہ میں بات کر رہا تھا، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بے شک مشکلات اور آسانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، بعض اوقات لوگ اس پہ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ بھئی پھر وہ کام اور
جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے کچھ لوگ جو ہے وہ جذباتی اس پہ ذرا جلدی ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جو گورنمنٹ نے ہمیں کہا ہے ہم وہ کرنے والے بنیں۔ باقی اگر کسی نے ویکسین لگائی ہے نہیں لگائی، وہ کس طرح گورنمنٹ جو ہے وہ ویکسین کا سسٹم بنائے گی کہ پتہ چل جائے گا، وہ گورنمنٹ کی باتیں ہیں۔ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو آپ کے لیے کام کرنے کا ہے، آپ اس کام کو کریں کہ آپ ویکسین لگوا لیں۔ اگر آپ کے بچوں نے نہیں لگوائی ہوئی آپ ان سے بھی کہہ دیں، کل کو پھر ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ، کیونکہ پولیس والے جو کل آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پھر ہمیں امید یہ بھی ہے کہ ہم چیکنگ کے لیے بھی آئیں گے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ جمعے والے دن سب سے زیادہ رش جو ہے وہ مسلمانوں کی عبادت خانوں میں، مسجد مدارس کے اندر ہوتا ہے۔ اور کل پرسوں کی جو نیوز نظر آ رہی ہے اس میں چرچ کے بھی کچھ کیسز سامنے آئے ہیں کہ چرچوں کے اندر سے بھی کافی جو ہے یہ وبا پھیلی ہے، تو جس کی وجہ سے کہیں ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کسی نے نہیں لگوائی وہ لگا لے تاکہ اس کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مسلمان مسجد میں آنے سے محروم ہو جائے، نماز پڑھنے سے محروم ہو جائے، جمعہ پڑھنے سے محروم ہو جائے۔ اگر لگوا لیں گے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ باہر بھی سپر مارکیٹس میں لازمی آپ کو لگوانی ہوں گی، ورنہ آپ کو سپر مارکیٹ یا گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں ان کے اندر آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا، تو تھوڑا اس کا احتیاط کریں۔ نمبر 2 جو ہمارا انتظامیہ سے جو مشورہ ہوا ہے کہ اگلے جمعے سے ہم بھی انشاءاللہ 2 جمعے دوبارہ شروع کریں گے۔ ایک جمعہ انشاءاللہ 1 بجے ہوگا، جو ٹھیک 1 بجے شروع ہو جائے گا، اور دوسرا جمعہ انشاءاللہ 1:30 بجے ہوگا، اور فاصلے کے ساتھ ہم کھڑا کریں گے۔ آپ ماسک پہنیں، اس کا اہتمام کریں۔ ہاں اللہ نہ کرے اگر حالات مزید زیادہ خراب ہوتے ہیں تو پھر 3 سے 4 جمعے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے، پھر بیان کو ہم ختم کر دیں گے۔ بیان اتنا ضروری نہیں ہے، پھر بیان کو ہم ختم کر دیں گے۔ اگلے جمعہ جو جمعہ کا میں کہہ رہا ہوں، اگر تو حالات کسی طرح رہتے ہیں تو بیان انشاءاللہ میں 12 سوا 12 بجے شروع کر دیا کروں گا۔ آپ انشاءاللہ جلدی آئیں گے نا؟ کوشش کریں آپ لوگ جلدی آئیں۔ اگر تو حالات اسی طرح رہتے ہیں تو بیان، چونکہ ایک ترتیب چل رہی ہے، اس ترتیب کو بھی ہم ختم نہیں کرنا چاہتے۔ آپ آتے ہیں، چلیں کچھ اللہ رسول کی بات سن لیتے ہیں، ہمارا بھی کچھ مطالعہ ہو جاتا ہے، ہمارے لیے بھی کچھ بہتری ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو کمی خطیب جو بات کرنے والا ہوتا ہے نا، جو کمی اس کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ اسی موضوع کو لے کے چلے۔ مسائل فضائل آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ یہ جو اصلاحی، میں نے جیسے پچھلے جمعے بھی بات کہی تھی کہ میں کوئی اتنا بڑا، میں اپنے والد کی جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا کبھی بھی، لیکن کوئی مختصر چھوٹی موٹی اصلاحی باتیں ٹوٹی پھوٹی جو ہمارے منہ سے بھی نکلتی ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ بات اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے، بات کرنے والا کوئی بھی ہو۔ ایک غریب آدمی جس کو اتنا مسائل کا پتہ بھی نہیں ہوتا، تبلیغی جماعت میں جو ساتھی جاتے ہیں، جب وہ فضائل پہ بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ علماء نہیں ہوتے لیکن ان کی زبان سے بھی انسان بات سنتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے۔ تو 2 جمعوں کا ہم نے کہہ دیا ہے تاکہ آسانی ہو، تکلیف نہ ہو۔ آپ سے میری یہ درخواست ہوگی آج بھی اور آئندہ بھی کہ جمعوں کے بعد پلیز ہم نیچے جو ہے نا یہ رش نہ کریں، جس کی وجہ سے یہ چونکہ رہائشی بلڈنگ ہے، چائنیز لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جب تکلیف ہوگی تو مسئلہ بنتا ہے۔ تو پولیس والے بھی کل یہی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ اپنا احتیاط کریں، کیونکہ اگر کوئی شکایت کرتا ہے پھر ہمیں شکایت کا ایکشن لینا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں بھی تکلیف نہ ہو، آپ لوگوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ جیسے آپ لوگ پہلے چلا رہے تھے آپ اسی سسٹم سے چلائیں۔ ہاں حالات اگر زیادہ مزید خراب ہوتے ہیں جیسے نظر آ رہے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو پھر اس کے بعد جو ترتیب بنے گی انشاءاللہ گروپوں میں، واٹس ایپ میں اور اعلانات کے تھرو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ جس نے اگر ویکسین نہیں لگوائی ہے تو وہ ویکسین لگوا لے۔ اور نمبر 2 یہ یاد رکھنا کہ 1 بجے انشاءاللہ پہلا جمعہ ہم شروع کر دیں گے، اور دوسرا جمعہ جو ہے انشاءاللہ وہ 1:30 بجے ہو جایا کرے گا۔ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر ہم 3 سے 4 جمعے جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ بس میری درخواست آپ سے ہوگی اپنی سنتوں کو پڑھ کر ہم یہاں پر بھی رش نہ کریں، اور نیچے جاتے ہوئے بھی ہم رش نہ کریں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ سمجھ آ گئی سب کو؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔